آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں سے کتنی دعائیں کرائیں، یا ہم اپنے پیروں سے یا کسی سے بھی، ہم اپنے عزیز سے یا کسی امام سے یا کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی پیر سے دعائیں کرائیں، لیکن میرے مسلمان بھائیو سنو، اتنی جلدی نہ پیر کی دعا قبول ہوگی، نہ بھائی کی دعا قبول ہوگی، نہ رشتہ دار کی دعا قبول ہوگی۔ ارے جتنی جلدی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو، اور بعد مرنے کے ان کے قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھو۔ جو آج کب تک 40ویں تک اولاد یاد کرتی ہے، بھائی بہن رشتہ دار کب تک یاد کرتے ہیں؟ صرف 40ویں تک یاد کرتے ہیں، لیکن 40ویں تک کیوں یاد کرتے ہیں، بعد میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ اس لیے بعد مرنے کے باپ کی حقانیت، باپ کی اصلیت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بعد مرنے کے بھی باپ بات ہی رہتا ہے، ماں ماں ہی رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے ماں باپ کے تعلق سے 3 اشعار پیش خدمت ملاحظہ فرمائے۔ مچل کے کہیے ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ جو اپنے ماں باپوں سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے دعا کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ مت بھولنا ماں باپ کو، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے۔ ارے ماں باپ جیسی دولت کو ماں باپ جیسی دولت کو، ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، رکھنا سنبھال کے، رکھنا سنبھال کے۔ مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے۔ جو ماں باپوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی انہیں اٹھانی پڑتی ہے، ماں باپوں کے کہنے کو نہیں مانتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، قرآن تو کہتا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم اپنے ماں باپوں سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو، تیز آواز میں بات مت کرو، ان کو مت جھڑکو، ان کو تکلیف مت دو، اسی لیے ان کے حکم کو مانو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں سے کتنی دعائیں کرائیں، یا ہم اپنے پیروں سے یا کسی سے بھی، ہم اپنے عزیز سے یا کسی امام سے یا کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی پیر سے دعائیں کرائیں، لیکن میرے مسلمان بھائیو سنو، اتنی جلدی نہ پیر کی دعا قبول ہوگی، نہ بھائی کی دعا قبول ہوگی، نہ رشتہ دار کی دعا قبول ہوگی۔ ارے جتنی جلدی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو، جتنی جلدی آج ہم جو ہے، آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج ہم لوگ ایک دوسرے کے پیر دباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی زندگی میں باپ کا پیر نہیں دبایا ہوگا، کبھی زندگی میں ماں کا پیر نہیں دبایا ہوگا، لیکن آؤ قرآن تو کہتا تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، لیکن آؤ باپ کہتے کسے ہیں، ماں کہتے کسے؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اے میرے سنی مسلمانوں، اے میرا کلمہ کہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں سنو، اس لیے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت ہے، تو اس لیے جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب کہ باپ کو راضی نہ، کس کو؟ باپ کو راضی نہ کر لو۔ اور آج تو بٹوارا ہو جاتا، ماں میری باپ تیرا، آج بٹوارے ہو جاتے ہیں، ماں میری باپ تیرا۔ ارے سن تو، باپ سے ہی تو ماں بنی ہے اور ماں سے ہی باپ بنا ہے۔
آج بٹوارے کیسے؟ آج تم ہر چیز کے بٹوارے کرتے ہو. آج تم یعنی آج سوچو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, تم کسی یعنی پیر صاحب کا پیر دباؤ یا کسی ولی کا پیر دباؤ, کسی عالم کا پیر دباؤ, کسی مفتی کا پیر دباؤ, لیکن وہ دبانے سے وہ صلہ نہیں ملے گا, وہ جزا نہیں ملے گی, وہ مقام نہیں ملے گا. ہاں, ولی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, عالم کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, مفتی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, یعنی عام انسانوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یعنی ہم نے اپنے پیر کے پیر کو دبایا لیکن جنت کی چوکھٹ کو نہیں دبایا ہے. ہم نے آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, تم نے میرے پیر کو دبایا, جنت کی چوکھٹ کو نہیں دبایا ہے. تم نے بہن کے پیر کو دبایا, جنت کی چوکھٹ کو نہیں دبایا. آج تم کہاں ٹوٹ گئے ہو, آج تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی ہے؟ اے مسلمانوں, آج تم کس چیز میں ہو؟ آج آپ چار پائی پر سسک کر رو رہا ہے. پیر دبانے کے لیے چلے عالم کا چل رہے ہیں, پیر دبانے کے لیے چلے ولی کا چل رہے ہیں, یعنی آج بازاروں پر جا رہے ہیں, دور دور تک گھوم رہے ہیں. خدایا میرے آقا فرماتے ہیں 36 میل تک تو بازار پہ مت دبے, اپنے پیر کے پیر کو مت دبا, اپنے باپ کا پیر کو دبا لو. خدا کی قسم تو نے جنت کی چوکھٹ کس کو دبایا؟ جنت کی. کس کو؟ باپ ہو, باپ آپ بھی باپ ہو, اولاد کا حق ہے تمہارے پیر دبانے کا, لیکن کس کی؟ باپ کی. باپ کے پیر دبانے سے کیا ملا؟ آؤ آج ہم دیکھتے ہیں, آج ہم ایک دوسرے کے, ہم یہ نہیں کہتے کہ مزاروں پر مت جاؤ, کیونکہ اللہ کے ولیوں سے میں آپ کو بتاؤں ایک تاریخ پڑھ کر کے, جب مدینہ المنورہ میں ہم سب کے پیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی جب خانہ کعبے کا حج کرنے کے لیے گئے تو جانی خانہ کعبے کی دیوار کی جالیوں کو پکڑ کر کے رو رہے تھے. کون تھے رو رہے تھے؟ وہ کون تھے؟ ہم سب کے پیر تھے. کیونکہ امام ملا ہمیں تو امام الانبیاء ملا, اگر پیروں میں پیر ملا تو غوث اعظم جیسا ملا. لیکن کیا کر رہے تھے؟ مدینے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی جالیوں کو پکڑ کر کے رو رہے تھے. کیا کر رہے؟ رو رہے تھے, رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, مولا پروردگار عالم, تو نے مجھے اپنا نیک بندہ بنا کر کے بھیجا ہے, تو نے مجھے اپنا ولی بنا کر کے بھیجا ہے. اے میرے پروردگار عالم, کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی ہو, کسی کا دل دکھ گیا ہو, کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو, کہیں ایسا نہ ہو. اے پروردگار عالم, اگر تو مجھے اٹھانا تو قیامت میں نابینا بنا کر کے کیا نابینا, قیامت میں نابینا, تاکہ میدان محشر میں کسی کو دیکھ نہ پاؤں. کیوں دعا کر رہے کہ اللہ مجھے نابینا اٹھانا؟ اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے فارسی کے امام ہیں, انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد رک گئے اور پوچھنے لگے. پوچھنے کے بعد کیا کہا؟ اے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے, اے غوث الاعظم, آپ جالی پکڑ کے کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے ولایت کا درجہ دیا ہے, وہ ولایت کا درجہ جو آپ کی چوکھٹ سے ولایت بٹتی ہے. ولیوں کو جو ولایت ملی, کوئی کہے کہ ہم غوث پاک کے علاوہ پیر بن گئے, پیر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سلسلہ غوث پاک سے نہ ملا. غوث پاک سے جب تک سلسلہ نہیں ملے گا جب تک کوئی پیر بن ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ کیوں رو رہے ہو اور یہ دعا کر رہے ہو, اے اللہ مجھے قیامت میں نابینا اٹھانا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو, مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت میں نہ جانے اللہ تبارک و تعالی یعنی ولی گناہوں سے بچتا ہے, لیکن نہ جانے میری آنکھیں ہو اور کسی کے سامنے میں شرمندہ مارا جاؤں. لیکن تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھو, وہ ولیوں کا مقام تھا, لیکن ہم نہیں کہتے کہ اپنے پیر کی تعظیم نہ کرو, پیر کی بھی تعظیم کرو, لیکن سب سے پہلے پیر سے پہلے, امام سے پہلے, مفتی سے پہلے, عالم سے پہلے, محدث سے پہلے اپنے باپ کی تعظیم کرو, اس کی تعظیم کرو.
اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی عزت کرو۔ جس کے تعلق سے قرآن میں رب نے فرمایا کہ کبھی باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، جب بھی بات کرو تو لڑنے بات کرو۔ لیکن آؤ تاریخ بتاتا ہوں ایک یتیم بچے کی جو مدینہ منورہ کے اندر، دیکھو باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی شان کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے۔ لیکن آؤ ایک عورت ہے جب مدینہ منورہ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک، آگے کو بولوں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو یہیں پر آ رہی سمجھ میں آ رہی تو سن لیجئے کیا فرمایا۔ ایک مدینہ منورہ کے اندر حضرت بلال جن کو حبشی کہا جاتا، حبش کے رہنے والے کالے تھے، لیکن جب نبی کی غلامی میں آ گئے تو کالے نہیں چاند کے مانند بن گئے۔ حضرت بلال ہے، اذان فجر کا وقت ہے، صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد نبی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی جو اسلام کے خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دے، ہے کوئی جو اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دے، ہے کوئی اسلام کے خاطر جو اپنے مال کو قربان کر دے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں سنو، جب اتنا ایک عورت ہے، عورت یعنی جس کا 6 سال کا بچہ ہے، اے میری ماں اور بہنیں سنو، تمہاری گود سے پلنے والا مجاہد پیدا ہوتا ہے، تمہاری گود سے پلنے والا نبی پیدا ہوتا ہے، تمہاری گود سے پلنے والا ولی پیدا ہوتا ہے، تمہاری گود میں پلنے والا امام بنتا ہے، تمہاری گود میں پلنے والا عالم بنتا ہے، تمہاری گود سے پلنے والا مفتی بنتا ہے۔ اس لیے تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اگر مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے، اگر ماں کی گود اچھی ہوگی تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، ماں کی گود اچھی ہوگی، اگر ماں نمازی ہوگی تو اولاد بھی نمازی ہوگی، ماں قرآن کی پڑھنے والی ہوگی تو اولاد بھی قرآن کی پڑھنے والی ہوگی۔ لیکن وہ اسلام کا درد اپنے دل میں رکھنے والی، وہ کل کی بہن تھی، آج کی بہن نہیں تھی۔ آج کی بہن سیریل دیکھنے میں تو مستغرق ہے، یعنی بیماروں میں ڈراموں میں دیکھنے میں مستغرق ہے، اسے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ شریعت مطہرہ کے احکامات کا پتہ ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے یعنی دنیا کی چیزوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ لیکن آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اذان فجر کا وقت ہے، جب ایک عورت ہے جو اپنے بستر پر سکت کے رو رہی ہے، 6 سال کا بچہ ہے، یعنی اعلان ہو گیا ہے، وہ نے اسلام کے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری ماں اور بہنیں سنو، وہ عورت ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی جوان بچہ نہیں ہے، کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو اسلام کے خاطر قربان کر سکے، جو اسلام کے خاطر پیش کر سکے۔ اب 4 پائی پر لے کے اپنے دلوں کو تھامو، میری ماں اور بہنوں اس واقعے سے سنو۔ جب ماں رو رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے، لیکن 6 سال کا بچہ ہے، ماں سے پوچھتا ہے، اے امی جان یہ تو بتا تو رو کیوں رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں اگر آج تیرا باپ جوان ہوتا۔ بلال نے اعلان کر دیا ہے کون ہے اسلام کے لیے اپنی اولاد کو پیش کر دے، تو اس لیے میں آج اپنے شوہر کو اسلام کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیتی۔ آج تیرا اگر کوئی میرا جوان بیٹا ہوتا جیسے اسلام کے لیے اعلان کیا ہے، میں آج اپنے بیٹے کو جوان کو اسلام کے لیے قربان کر دیتی، لیکن میرا کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو 6 سال کا بچہ ہے، اگر تو چلا گیا تو میرا بازو کون بنے گا، میرا سہارا کون بنے گا، مجھ کو کون اٹھا دے گا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے میرے ساتھ کون چلے گا؟ لیکن اس 6 سال کے بچے کا جواب سنو، پوچھنے لگا، اے امی جان یہ تو بتاؤ میرا باپ کہاں چلا گیا ہے؟ لیکن ماں نے کہا تھا، سن اے میرا لخت جگر، سن لے، تیرا باپ آج نہیں، آج سے یعنی 20 سال گزر چکے ہیں، جب جنگ شہید ہوئی تھی تیرا باپ جنگ شہید میں قربان ہو گیا ہے، شہادت کا جام پی کر کے اس نے نوش فرما لیا ہے۔ لیکن اتنا سننا، 6 سال کے بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوانوں، آج تمہارا باپ قبرستان جاتا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، آج تمہارا دل نہیں ہوتا ہے، آج بہن باپ کے لیے نہیں روتی ہے، آج بھائی باپ کے لیے نہیں روتا ہے، آج بٹوارے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہو، کبھی باپ کے
कब्र पर जाकर के भी थोड़ी फातिहा पढ़ के गिड़गिड़ा करके यानी इशारे सवाब कर लिया करो। लेकिन वो 6 साल का बच्चा कहता है ए मेरी अम्मी जान सुनो, इसलिए मुझे कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ, 6 साल का हूँ, लेकिन बात सुन ले, कल मैदान क़यामत में जब सवाल होगा पूछा जाएगा तुझे 6 साल का बच्चा दिया था, क्या तूने उसको पेश कर दिया? कल मैं तू अपने सीने तान करके खड़ी हो जाएगी, यानी रब के महबूब की बारगाह में पे कहेगी ए मेरे प्यारे आका सुनो, इसलिए मेरा 6 साल का बच्चा था, मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया। उस बच्चे को लेती है अपनी गोद में, अपने आंचल में उठाने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोती हुई जा रही है। कहाँ पहुंचती है? मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद मेरे आका जलवा अफरोज है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा आका इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल जाओ, आज ये औरत जो दरवाजे पर खड़ी है बुर्का पहने हुए एक छोटा सा बच्चा गोद में 6 साल का है, जाओ बिलाल पूछ कर क्या वो माजरा क्या है। हजरत बिलाल नबी के हुक्म के मुताबिक उठते हैं और उठने के बाद चलते हैं और पहुंचते हैं उस औरत के पास। ए औरत ये तो बता तू किस लिए आई है? औरत ने कहा ए बिलाल ये मत पूछो मैं किस लिए आई हूँ, ये पूछो कि मैं किस काम के लिए आई हूँ। कहा क्यों आई है? लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैं नमाज फज्र के टाइम मैंने एक निदा सुनी थी, एक आवाज सुनी थी कि है कोई जो अपनी औलाद को इस्लाम के लिए कुर्बान करने वाला है कोई जो इस्लाम को पेश करने वाला है। खुदा की कसम मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मुझसे तसल्ली ना हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुम कैसे सीने थाम करके इस्लाम के लिए बैठी हो? लेकिन उस औरत से सबक सीखो। उसने कहा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मेरा दिल तड़प उठा, मेरा दिल तड़प उठा, मेरा दिल का टुकड़ा पारा पारा होने के करीब थे। मैं उठने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर के आई हूँ। 6 साल का बच्चा है, नबी की बारगाह में पेश कर दो, इसलिए कि मैं मैदान क़यामत में पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगी कि मैंने अपने बच्चे के 6 साल को नबी की बारगाह में पेश कर दिया था। लेकिन वो 6 साल का बच्चा है, वो मुस्कुरा रहा है और माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। माँ कहती है आज मेरा लफ्ते जिगर, मेरा बाजू टूट गया है, आज मेरा बाजू चला गया है। लेकिन जैसे बिलाल ले जाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उस 6 साल के बच्चे को अपनी आगोश में लिया है और लेने के बाद इरशाद फरमाया ए बिलाल क्यों लेकर के आए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस्लाम की कुर्बानी पेश करने के लिए इस बच्चे को ये औरत आई है। मेरे आका ने उस बच्चे के रुखसारों को चूमा है, 6 साल का बच्चा है, और चूमने के बाद अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाने के बाद कहा बिलाल जाओ इस बच्चे को इसकी माँ को दे आओ। लेकिन जैसे ही माँ को बच्चा दिया है, माँ ने अपने सीने से चिमटा लिया है और पूछने लगी ए बिलाल ये तो बताओ क्या मेरी इतनी सी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की है? या कोई जवान होता तब कुर्बानी कबूल की जाती। लेकिन आओ बिलाल कहते हैं ए औरत सुनो सुनो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी कुर्बानी को अल्लाह के रसूल ने कुर्बान पे कबूल कर लिया है। जाओ तुम अपने बच्चे को ले जाओ, जब ये जवान हो जाएगा, जब ये जिहाद के काबिल हो जाएगा, जब हमें जंग की जरूरत पड़ेगी तो हम इस बच्चे को बुला लेंगे। लेकिन इतना देने के बाद जो है बच्चे को वापस कर दिया है और करने के बाद जैसे ही चलते हैं, चलने के बाद रास्ते में आ रहे हैं, माँ बेटे से पूछता है ए अम्मी जान, लेकिन आजकल कयामत का मैंने तेरा हक अदा कर दिया है, अगर मेरे आका कयामत में माँ तुझसे पूछेंगे तो तू कह दे कि या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तो पेश कर दिया था, लाना मेरा काम था, आपकी बारगाह में कबूल करना आपका काम था। लेकिन जब आप बेटा पूछने लगा, माँ शोहर की जुदाई में रो रही है, तड़प रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पूछा बेटे ने अम्मी जान क्यों रो रही हो? यानी रोने की वजह ये है कि मैं इसलिए रो रही हूँ, तेरा बाप होता तो आज तेरे बाप को नबी की बारगाह में पेश कर देती, लेकिन आज मैंने तुझे पेश किया है। खुदा की कसम उस बच्चे ने कहा था, उस बच्चे ने कहा था जवाब सुनो और दिलों को थामो। ए अम्मी जान, आज तुम माँ बाप के कब्र पर बता
بتانا مقصود ہے تم ماں باپ کی قبر پر کیوں نہیں جاتے ہو، لیکن آج تم روتے ہو رونا اس بچے کی ماں نے کہا تھا اے میرے لختے جگر تو مت رو بے، اس لیے تو 6 سال کا بچہ ہے، تیرے رونے سے تیرے باپ کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی، تیرے رونے سے تیرے باپ کی روح تڑپ رہی ہوگی، تم مت رونا۔ اس لیے پھر کہنے لگا امی جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے باپ کی قبر کو مجھے بتا دیا جائے کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ ماں نے کہا جاؤ فلاں مکان پر چلے جاؤ، فلاں قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم پوچھ لینا کہ تمہارے باپ کی قبر کیا، مجھے بھی پتا نہیں ہے کس جگہ پر ہے، لیکن آؤ۔ راستے میں جب وہ بچہ 6 سال کا گرم ریتے میں چل رہا ہے، کس کی محبت میں جا رہا ہے؟ قبر پر باپ کی محبت میں جا رہا ہے، ماں باپ کی محبت میں جا رہا ہے کہ باپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن باپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جیسے قبرستان پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد قبر میں یہ آواز لگاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، سورہ یعنی سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کو تلاوت کرتا ہے، کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم اس قبرستان تک تو مجھے پتا نہیں ہے میرے باپ کی قبر کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ تیرے باپ کی قبر اس قبرستان میں ہے، اس قبرستان کے اندر تیرے باپ کی قبر ہے۔ اے مولا، اے پاک پروردگار عالم، میں ایک معصوم بچہ ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، میں چل کر کے آیا ہوں، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، لیکن میں باپ کی محبت میں آیا ہوں، باپ کی محبت میں قبر کو دیکھنے آیا ہوں، قبرستان آیا ہوں، لیکن میں باپ کی قبر کو نہ پہچان سکا۔ اتنا تو پتا ہے کہ میرا باپ اسی قبرستان کے دائرے میں دفن ہے، اتنا تو پتا ہے میرا باپ اسی قبرستان کے اندر دفن ہے، لیکن اے مولا اس نادان بچے کی دعا کو تو قبول فرما لے۔ آنکھوں میں اس بچے کی آنسو نکل رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہا ہے، دعا کر رہا ہے مولا پروردگار عالم میں ایک معصوم بچہ ہوں، میں گلیوں میں آیا ہوں، باپ کی محبت میں آیا ہوں، باپ کو دیکھا نہیں ہے، اس قبرستان میں آیا ہوں۔ اے پروردگار جو بھی میں نے اعوذ باللہ پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قیوم اللہ احد شریف کا ذکر کیا ہے، اے مولا اے پاک پروردگار عالم یہ فاتحہ پڑھنا یہاں تک آنا میرا کام، اور فاتحہ پڑھنا میرا کام تھا، میرے باپ کی بخشش فرمانا پورا جا کر کے تو دیکھو باپ کے قبر پر، ماں کے قبر پر۔ آج ہم قبروں پر نہیں جاتے ہیں، آج 40 کا ہو گیا، بس یہی پر آج اختتام کر دیا، لیکن اے میرے بھائیوں ان کے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے نماز جمعہ ادا کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ یعنی قبر کی زیارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیا کرو۔ اور ایسا نہیں ہے روح آ کر کے دیکھتی ہے کون میری بیٹی میرے لیے اصالے ثواب کر رہی ہے، اب تمہارے مال دولت کے خواہش مند نہیں عاشق اللہ جی کہ مجھے دولت چاہیے، مجھے خزانے چاہیے، صرف تمہاری دعاؤں کے منتظر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جو میں نے کہا آپ نے سنا، آیت کریمہ پڑھی وبالوالدین احسانا، اے لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے حکم کو مانو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کے حکم کو مان لیا، آقا نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ راضی ہے اس سے محمد راضی ہے، جب محمد راضی تو پروردگار راضی ہے۔ اسی لیے شاہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔